ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وتجارة لن تبور. اللهم لا تؤاخذنا بالسوء أعمالنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لك الحمد أولا ولك الحمد آخرا ولك الحمد ظاهرا ولك الحمد باطنا. اللهم لك الحمد كله. اما بعد، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد کے بعد درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کا شکر اس بات پر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس مجلس میں بیٹھیں، جو مجلس اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے انشاءاللہ منعقد ہوئی ہے، اور جس میں ہم سبوں کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں اور نبی مکرم صلوات اللہ وسلامہ علیہ کو پہچانیں اور اپنے دین کو حاصل کریں اور آخرت کے اندر سرخ رو ہوں، کیونکہ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو وہ وبال ہے، وہ خسارہ ہے، وہ ہلاکت ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اور آخرت میں سارے وہ کام آنے کے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے انجام دیے گئے ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری یہ مجلس بابرکت بنائے اور اس کو ہمارے لیے زیادہ آخرت بنائے۔ وما ذلك علی اللہ بعزیز۔ اللہ رب العالمین کی ذات قادر ہے، اللہ کی رب العالمین کی ذات کو طاقت ہے کہ وہ ہمیں ہدایت کرے، وہ ہمیں رہنمائی کرے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، وہ ہمیں اپنی رضا کے لیے استعمال کرے، اپنی خوشنودی کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے، کیونکہ توفیق بھی اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو وہ نیکیوں کی توفیق دے، اللہ رب العالمین چاہے تو وہ بھلائیوں کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین چاہے تو وہ گناہوں میں آدمی کو ملوث کرے، آدمی برباد ہو، تباہ ہو، ہلاکت ہو۔ تو اللہ رب العالمین کی حمد ہے کہ جس نے ہمیں توفیق دی۔ ایک ہم نے اصول ثلاثہ کو مکمل کیا، اور اب ہم ایک دوسری کتاب جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کو شروع کر رہے ہیں۔ اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی صداقت، ان کی عظمت، ان کا رسوخ، یا جس کو آپ کہیں کہ ان کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ جس سعودیہ کو آج لگ بھگ 350 سال کا عرصہ بیت گیا، اس کی بنیاد تب پڑی جب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد بن سعود رحمہ اللہ سے یہ کہا کہ ہم آپس میں اتحاد کرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور تناصر کا سلسلہ شروع کریں گے، آپ ہمارا تعاون دیں، ہم توحید کی دعوت کو بلند کریں گے، توحید کی جو ہے ندا دیں گے، اور آپ جو ہے سیاسی طور نظام کو سنبھالیں
اور اس پر ان دونوں کا اتفاق ہوا، اور پھر جو ہے سعودیہ کی بنیاد پڑی، سعودیہ عربیہ جو حکومت قائم کی گئی اس کی جو ہے بنیاد پڑی۔ تو یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کو آپ کہیں کہ ان کی حقانیت کی دلیل ہے، ان کی صداقت کی دلیل ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جو چیز ہے جو میں آپ لوگوں کو شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہو یا آپ نے سنی ہو، بطور تذکیر میں آپ عرض کروں گا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بنو تمیم کے ساتھ 3 باتوں کی وجہ سے محبت شروع کی۔ بنو تمیم کے ساتھ میری محبت 3 باتوں کی وجہ سے ہوئی۔ نمبر 1 کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اشد الناس علی الدجال، کہ دجال کے ساتھ بنو تمیم اس وقت مقابلہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ جو ہے سخت ہوں گے۔ یعنی دجال کا مقابلہ جن لوگوں سے ہوگا، دجال کے خلاف جو لوگ لڑیں گے ان میں بنو تمیم بھی ہوں گے اور دیگر قبائل بھی ہوں گے، لیکن بنو تمیم کا قبیلہ جو ہے یہ زیادہ سخت ہوگا۔ ہم اشد الناس علی الدجال، یہ دجال کا مقابلہ کرنے میں سب سے جو ہے پہلے ہوں گے۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے مجھے اس بنو تمیم کے ساتھ، یہ جو قبیلہ ہے اس کے ساتھ محبت ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہوئی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار جو ہے غلام آزاد کرنا چاہا۔ انہوں نے غلام آزاد کرنے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی میں غلام آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، انتظار کرو، ابھی غلام جو ہے اور آنے والے ہیں، جب وہ غلام آئیں تو ان غلاموں میں سے آزاد کرو۔ اس کے بعد جو ہے بنو تمیم کے کچھ لونڈیاں اور غلام جو ہے وہ لائے گئے۔ تو جب بنو تمیم کے جو ہے غلام اور ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والے کچھ لونڈیاں لائی گئی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق سلام اللہ علیہا ورضی عنہا ان سے فرمایا کہ عائشہ، تم اس خاندان کی، تم جو ہے غلام کو آزاد کرو، کیونکہ یہ بنو اسماعیل میں سے ہیں، یعنی یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ بنو تمیم کو نبی علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ اور تیسری جو ہے فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تیسری وجہ یہ ہوئی کہ جب لوگوں نے صدقات دینا چاہا، لوگوں نے اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہی، تو لوگ جو ہے وہ اپنا مال لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چونکہ آج کی طرح یہ نہیں کہ جو ہے ہمارے مچند حضرات، ہمارا چندہ کرنے والے حضرات، یا ہمارے یہ جو بہی خواہ ہیں، ہمارے خیر خواہ لوگ ہیں، اللہ جزائے خیر دے ان کو، جو چندہ جمع کرتے ہیں، جو رسیدیں لے کے گھومتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ اس وقت یہ تھا کہ خود جو ہے وہ صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقات لے کے آتے تھے۔ وہ خود جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات میں صدقات لے کے آتے تھے۔ تو جب تمام قبائل نے صدقات لائے تو ایسا ہوا کہ جو ہے بنو تمیم کو تھوڑی تاخیر ہوئی، آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، تو لوگوں نے چیمی گوئیاں شروع کر دی کہ پتہ نہیں کیا ہے، منافق ہیں وہ لوگ، ایسے ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، اور نہ معلوم کیا کیا کہا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، پھر جو ہے بنو تمیم بھی آ گئے۔ جب بنو تمیم آئے تو بنو تمیم کے صدقات جو ہیں وہ سارے لوگوں سے زیادہ اچھے تھے، سب سے زیادہ عمدہ تھے اور سب سے زیادہ تھے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو فرمایا صدقات قومی، فرمایا یہ میری قوم کے صدقات ہیں، یہ میری قوم کی جو ہے صدقات ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 3 باتوں کی وجہ سے مجھے اس خاندان سے محبت ہو گئی، بنو تمیم کے ساتھ مجھے جو ہے محبت ہو گئی۔ تو بنو تمیم کے ساتھ جو ہے محبت ہوئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ بخاری کے اندر حدیث ہے کتاب العتق، اور اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کتاب فضائل الصحابہ، فضائل بنو تمیم، اس میں جو ہے یہ موجود ہے، اور اسی طرح سے فضائل الصحابہ بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔
تو اس حدیث سے جو باتیں ہمیں واضح ہوتی ہیں وہ یہ کہ بنو تمیم کی فضیلت ہے، وہ یہ کہ بنو تمیم ایک اچھا خاندان ہے، بنو تمیم ایک اچھا قبیلہ ہے، اور یہ جو ہے بنو تمیم ہی کی شاخ سے، بنو تمیم ہی میں سے جو ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ تو ہم امید کریں گے کہ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بشارت میں جو ہے آتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ بلکہ یہ جو علماء ہیں، علماء نجد جن کو آپ کہیں گے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور موجودہ دور میں بھی بڑے جانے پہچانے علماء جو ہیں وہ کیا ہے وہ اس خاندان سے ہیں۔ مثلا شیخ صالح آل الشیخ، شیخ صالح آل الشیخ جو ہے وہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے میرے اساتذہ میں سے علامہ محمد بن خلیفہ تمیمی، اور اسی طرح سے ہمارے جو ہے شیخ عبد المحسن العباد رحمۃ اللہ حافظہ اللہ، اور اس قسم کے دیگر جو قبائل ہیں یہ بھی جو ہے بنو تمیم سے جو ہے جڑتے ہیں۔ اور اسی طرح سے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بھی جو ہے علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی بنو تمیم ہی کے خاندان سے تھے۔ المہم یہ جو ہے ان کی جو ہے حقانیت کی دلیل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے جن بنیادوں پہ سعودیہ عربیہ کی بنیاد رکھی، ماشاءاللہ وہ روز بروز ترقی کر رہی ہے۔ بلکہ علماء کہتے ہیں، بلکہ مؤرخین کہتے ہیں کہ تاریخ میں خلفائے راشدین اور اسی طرح سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح سے خلافت بنو امیہ کے بعد اس قسم کی خلافت کبھی نہیں قائم ہوئی ہے دنیا میں جیسے آج سعودیہ کے اندر موجود ہے۔ تو یہ جو ہے خیر، اس خیر کا سبب جو ہے وہ ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تڑپ تھی، جو جذبہ تھا، جو شوق تھا، جو ولولہ تھا، وہ یہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے دین کے قریب ہو جائیں۔ وہ اللہ رب العالمین کے دین کے سے لوگوں کو بہت جو ہے قریب کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے شاید اصول ثلاثہ میں غور کیا ہوگا کہ اصول ثلاثہ میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں والدلیل قولہ تعالی، پھر فرماتے ہیں والدلیل کذا۔ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ہے کیا آپ دیکھ رہے ہیں بخاری کے اندر کیا ہے وہ کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں والدلیل قولہ تعالی۔ تو اسی طرح سے شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کے وتیرے پر، انہی کے طرز پر جو ہے دلائل کو استنباط کیا، دلائل سے مسائل کو مستنبط کیا، اور اس طرح سے لوگوں کو اللہ کے دین کے قریب کرنا چاہا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا سایہ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کا صحیح علم بردار بنائے۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی اس سے پہلے جو بات کتاب ہم نے پڑھی تھی اصول ثلاثہ، اور جو 3 بنیادی اصول پہ جو ہے مشتمل تھی، معرفت اللہ، معرفت دین الاسلام بالادلہ، اور معرفت نبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ جو اہم ترین اس کی اہمیت آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ الاصول ثلاثہ کی کیا اہمیت ہے، اور ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے ہر بچہ جو ہے وہ کیا ہے وہ اس کتاب کو یاد کرے، وہ اس کتاب کو حفظ کرے۔ یہ کتاب اس کی اہل ہے کہ اس کو یاد کیا جائے، کیونکہ یہ آدمی کو وہ باتیں جو ہے بتلاتی ہے جو دیگر بہت وسیع اور عریض کتابوں اور صفحات میں جو ہے نہیں ملتے۔ اس کتاب کے اختتام پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی توفیق مانگتے ہیں کہ الہی ہمیں جو ہے یہ دوسری کتاب، جو دوسرا رسالہ ہم شروع کر رہے ہیں، القواعد الاربع، 4 قواعد، ان 4 قواعد کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ طاقت رکھتی ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے۔ تو القواعد الاربع ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آج سے، جو ہے شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اس کی شروحات بہت ساری ہیں۔ علماء نے جو ہے اس کی بہترین شرحیں کی ہے، تو جو بھی شرح آپ جو ہے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے۔ تو ہم جو ہے کوشش یہ کریں گے آپ کہ جو ہے کیا ہے ترکیز ہو متن پر، تاکہ متن ہم سمجھ سکیں کہ متن کیا ہے، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر شارحین نے ان کی شرح کیسے کی ہے یہ آپ جانیں۔ اللہ رب العالمین توفیق دے، اور اللہ رب العالمین آپ کے علم میں، آپ کے ایمان میں جو ہے اضافہ فرمائے۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہر کسی کا جو ہے وتیرہ ہے مصنف کا کہ وہ اللہ رب العالمین کے نام سے شروع کرتے ہیں، شیخ نے بھی اس سے جو ہے شروع فرمایا، اور پھر کہتے ہیں اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم، اسأل اللہ الکریم، میں سوال کرتا ہوں اللہ سے جو کرم والا ہے، رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا رب ہے،
یہاں پر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے آغاز جو کیا وہ اللہ رب العالمین کے اسماء مبارکہ صفات مبارکہ کی جو ہے وسیلے سے شروع کیا سوال، کہ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، کس وسیلے سے؟ کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ کرم والا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو جو ہے اسماء حسنہ اور صفات مبارکہ سے وسیلہ دینا یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تو تم اللہ رب العالمین کو اس کے ناموں کا وسیلہ دے کر دعا کرو۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کے اسماء مبارکہ کا وسیلہ دے کر دعا کرنا یہ جائز ہے، یہ ثابت ہے۔ یہ نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک شخص کو فرماتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے اللہم انی اسألک انی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے جو ہے اللہ رب العالمین سے سوال کیا اللہ رب العالمین کے اسماء جو ہے اسم اعظم کے ذریعے، اسم اعظم جو ہے اسم اعظم کے وسیلے سے تو نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، تو نے اللہ رب العالمین سے سوال کیا، اور جو ہے یہ ایسی دعا ہے کہ جس اسم اعظم کے وسیلے سے جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہم انی اسألک انی اشہد ان لا الہ الا انت، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں آپ سے، انی اشہد ان لا الہ الا انت، کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق تیرے بغیر۔ تو گویا کہ اس بات کی گواہی دے کر جو ہے وسیلہ جو ہے کیا اس شخص نے، اور پھر آگے جو کہا وہ کہا الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، الاحد تو اکیلا ہے، الصمد تو بے نیاز ہے، الذی لم یلد ولم یولد کہ جس کا نہ کوئی بچہ ہے اور نہ وہ کسی کا بچہ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہمسر اور برابر ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ رب العالمین کے اسماء مبارکہ ہے، اور اللہ رب العالمین کے اسماء مبارکہ اور صفات علا کے ذریعے سے وسیلہ مانگنا یہ کیا ہے، یہ اس حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اسی طرح سے بہت سی احادیث ہیں جس سے ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین کو جو ہے سوال کرو، اور اللہ رب العالمین کو اسماء حسنہ کے ذریعے سے جو ہے سوال کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو گو کہ جو ہے اللہ رب العالمین نے دعا کرنے کا حکم دیا، تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا آغاز ہی اس سے کیا کہ الہی کرم والے رب، گویا کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں سوال کرتا ہوں آپ سے، اے کرم والے، اے وہ ذات ذوالجلال جو کرم والا ہے، جو کرم فرما ہے، جو کرم فرماتا ہے، جو مہربانی کرنے والا ہے، رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا رب ہے۔ عرش عظیم یہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے۔ کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں سب سے بڑی جو مخلوق ہے وہ ہے عرش عظیم۔ عرش عظیم جو ہے وہ اللہ رب العالمین جو ہے عرش عظیم پہ مستوی ہیں، اور عرش جو ہے، عرش کے نیچے جو ہے وہ کرسی ہے، اور کرسی کے نیچے جو ہے، کرسی کے نیچے ساتوں آسمان ہیں، اور ساتوں آسمانوں کے نیچے جو ہے وہ زمین ہے۔ تو سب سے بڑا مخلوق جو ہے کائنات کے اندر وہ ہے عرش عظیم۔ عرش عظیم بہت بڑا جو ہے کیا ہے، بہت بڑا مخلوق ہے، اور اس سے نیچے جو ہے وہ ہے کرسی، اللہ رب العالمین کی کرسی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، وسع کرسیہ کہ اللہ رب العالمین کی کرسی وسیع ہے، السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں پر، اللہ رب العالمین کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر وسیع ہے۔ آسمان جو ہے وہ زمین سے وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ سارے سیارات جو ہے یہ آسمان کے نیچے کیا ہیں، تیر رہے ہیں۔ اس میں زمین بھی ہے، زمین بھی کیا ہے، زمین بھی جو ہے وہ آسمان کے نیچے ہے، اور یہ بھی ایک چھوٹا سا کرہ ہے، کرہ ارضی، یہ آسمان سے چھوٹا ہے تو آسمان بڑا ہے، اور جو ہے عرش عظیم کا رب، تو عرش عظیم کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا یہ کیا ہے، یہ دعا کی قبولیت
کا جو ہے اس میں کیا ہے قوی امکان ہے، کیونکہ شخص دعا کرنے والا جو ہے وہ یہ کہتا ہے گویا کہ عرش عظیم کا جو رب ہے، عرش عظیم کا جو پروردگار ہے، وہ طاقت رکھتا ہے مجھ چھوٹے سے حقیر سے بندے کو دینے کی، جس نے اتنا بڑا عرش بنایا، جس نے اتنا بڑا عرش پیدا کیا، اتنا بڑا عرش اس کو جو ہے قائم فرمایا، اور اس عرش کو قائم فرمانے والی ذات ذوالجلال جو ہے وہ مجھ ایک چھوٹے سے انسان، ایک حقیر سے انسان کو بھی جو ہے دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو گویا کہ اس میں کیا ہے، اس میں اظہار تعبد ہے، اس میں اظہار عبودیت ہے، اس میں گویا کہ بندہ اپنی حقارت اور اپنی جو ہے جس کو دلالت آپ کہیں گے، جس کو آپ رسوائی کہیں گے، اس رسوائی کا اظہار کرتا ہے کہ میں کسی کام کا نہیں، اللہ رب العالمین تو عرش عظیم کا رب ہے۔ اس عرش عظیم کا رب جب اس عرش عظیم کو تھامے ہوئے ہے، جب اس عرش عظیم کو اللہ رب العالمین نے تھاما ہوا ہے، تو مجھے ایک چھوٹے سے حقیر سے شخص کو تھامنا کون سی بڑی بات ہے؟ تو یہاں جو ہے ایک دعا کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے شخص کے اندر، الہی مجھ فقیر کو، الہی مجھ غریب کو، الہی مجھ بے بس کو، الہی مجھ بے کس کو مجھے اپنی رحمت میں ڈھانک لے، مجھ پہ اپنی رحمت جو ہے وہ سائیگاہ فرما، مجھ پر جو ہے کیا کر، اپنی رحمت جو ہے وہ جو ہے سایہ فغن فرما۔ تو گویا کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں اللہ رب العالمین کے اسماء مبارکہ، اللہ رب العالمین کی صفات مبارکہ جو ہے کریم اور رب، ان دو ناموں سے سوال کیا، پھر آگے فرمایا ان یتولاک، ان یتولاک، تولا یتولا، تولی میں ہوتا ہے دوست بننا، ساتھی بننا، پرورش کرنا، آپ کی نگرانی کرنا، ولی بننا۔ تو گویا کہ یہ ساری باتیں جو ہے یہ اسی طرح جیسے کہ جو ہے دعائے قنوت کے اندر آتا ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت، وتولنی فی من تولیت، الہی جو ہے میرا ذمہ دار بن، الہی جو ہے میری ولایت کر، الہی میرے ساتھ جو ہے کیا کر، اپنا کرم فرما، اپنا رحم فرما، اسی طرح جیسے تو نے بہت سے اچھے لوگوں کو ولی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ رب العالمین ایمان والوں کا ولی ہے، ایمان والوں کا دوست ہے، اور دوست جو ہے وہ کیا ہے، وہ اپنی دوست کی نگرانی کرتا ہے، دوست کیا ہے، وہ اپنی دوست کے لیے بھلا چاہتا ہے، دوست وہ ہے جو دوست کے لیے اچھا چاہے، اور سب سے بہترین دوست وہ ہے جو انسان کی آخرت کو ٹھیک کرنے کی جتن کرے کہ میرا دوست جو ہے اس کی آخرت بن جائے۔ دنیا تو آتی ہے جاتی ہے، دنیا جو ہے یہ ایک جو ہے جس کو آپ کہیں گے ایک سلسلہ ہے، یہ آنے والا ہے جانے والا ہے، لیکن آخرت جو ہے یہ عظیم ترین سرمایہ ہے۔ تو یہ جو ہے دوست وہ ہوتا ہے جو کیا کرے، جو میری آخرت کو ٹھیک کرنے پر میری مدد کرے۔ تو اللہ رب العالمین جب میری مدد کرتا ہے، اللہ رب العالمین جب میرا ولی بنتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا، اس سے مجھے نہ دنیا میں کسی جو ہے کمی کی ضرورت محسوس ہوگی اور نہ آخرت کے اندر۔ تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی محبت آپ کے نام، ان کی محبت، ان کا جذبہ، ان کا ولولہ جو ہے آپ کے نام کتنا عظیم ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر اللہ رب العالمین سے سوال کیا کہ وہ آپ کا دوست بنے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ گویا کہ یہ عظیم ترین دعا ہے جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے آغاز میں آپ کو دی، اور پھر فرماتے ہیں وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا، اور یہ کہ آپ کو بابرکت بنائے، آپ کو بابرکت بنائے، اینما کنت، آپ جہاں بھی رہیں، آپ گھر میں ہوں وہاں بھی بابرکت ہوں، آپ باہر ہوں وہاں بھی بابرکت ہوں، آپ اکیلے ہوں وہاں بھی بابرکت ہوں، آپ جمع غفیر میں ہوں وہاں بھی آپ بابرکت ہوں، آپ دنیا میں ہوں وہاں بھی آپ بابرکت ہوں، آپ آخرت میں ہوں وہاں بھی آپ بابرکت ہوں، آپ مدرسے میں ہوں، آپ جو ہے جہاں بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، آپ کسی مسجد میں ہوں، آپ جو ہے مدرسے میں ہوں، آپ گھر میں ہوں، اسکول میں ہوں، بازار میں ہوں، آپ چل رہے ہوں، بیٹھے ہوں، اٹھے ہوں، پھرے ہوں، آپ کو اللہ رب العالمین بابرکت بنائے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے کیا ہے برکت دے رکھی ہے، انبیاء کی سرزمین، انبیاء سے بھری پڑی سرزمین، نہ معلوم کیا کیا، نبی علیہ السلام کی معراج وہیں ہوئی،
موسیٰ علیہ السلام کا جو ملاقات جو ان کو ہوئی اللہ رب العالمین سے کوہ طور پر، وہ وہی ہے۔ تو اس قسم کی بہت ساری برکات کا وہ مخزن ہے۔ اسی طرح سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو بابرکت بنائے، آپ کو مبارک بنائے، آپ کا ہر قدم وہ کیا ہے، وہ بابرکت ہو۔ آپ بچوں کے ساتھ ہیں تو بھی مبارک ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ ہیں تو بھی بابرکت ہوں، آپ جس حال میں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، آپ کیا ہیں، آپ بابرکت بنیں، اللہ رب العالمین آپ کو بابرکت بنائے جہاں بھی آپ رہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَن يَجْعَلَكَ اور آپ کو اللہ رب العالمین بنائے ممن اذا اوتی شکر، ان لوگوں میں سے کہ جن کو اگر دی جاتی ہے کوئی چیز تو وہ شکر کرتے ہیں، جب ان کو اللہ رب العالمین کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ وَإِذَا أُبْتُلِيَ صبر، اور جب آزمائش واقع ہوتی ہے، آزمایا جاتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، اور جب گناہ کرتا ہے تو وہ استغفار کرتا ہے۔ گناہ نہ ہونا یہ ناممکن ہے، گناہ ہوتے ہیں، گناہ بنی آدم کی سرشت ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بنی آدم خطا، سارے کے سارے بنو آدم وہ خطا کار ہیں، البتہ وخیر الخطائین التوابون، لیکن سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین کی حکم عدولی حاصل ہوئی، انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کو بجا نہیں لایا، اللہ رب العالمین نے جو منع کیا تھا وہ اس سے رکے نہیں، لیکن انہوں نے پھر کیا ہے، پھر انہوں نے استغفرا، انہوں نے استغفار کیا، انہوں نے توبہ کی، اللہ رب العالمین نے توبہ قبول کی۔ گو کہ بندے کی خصوصیت، بندے کا معراج اس بات میں ہے کہ بندے سے جب غلطی ہو تو وہ فوراً استغفار کرے، وہ لیت و لعل سے کام نہ لے، یہ نہیں کہ آج میں کروں گا، کل میں کروں گا، پرسوں میں کروں گا، توبہ میں کروں گا، ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں، نہ معلوم یہ زندگی کی جب شام ہو جائے، اور یہ زندگی کی جب شام ہوتی ہے تو اچانک ہو جاتی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ میری زندگی کی شام ہونے والی ہے۔ اس لیے سب سے پہلا موقع، سب سے پہلا جو موقع ملے شخص کو، اس وقت کیا ہے، استغفار کرے۔ تو فرماتے ہیں شیخ رحم اللہ کہ اللہ رب العالمین آپ کو ان لوگوں میں سے بنائیں کہ جب ان کو دیا جاتا ہے تو وہ شکر کرتے ہیں، کیونکہ شکر کرنا یہ نعمتوں کا کیا ہے، مزید النعم، یہ نعمتوں کی زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تم کیا ہے، میں تم کو زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور جب بندے کو کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے۔ بندہ جب اس کو آزمائش سے دوچار ہوتا ہے، چونکہ دنیا یہ دار الابتلاء ہے، یہاں پیغمبروں کو بھی آزمائش ہوئی، یہاں اولیاء کو بھی آزمائش ہوئی، یہاں صلحاء کو بھی آزمائش ہوئی، یہاں فجار کو بھی آزمائش ہوئی، یہاں ہر کسی کی آزمائش ہوئی، چونکہ دنیا یہ دار الابتلاء ہے۔ اللہ رب العالمین نے کھل کے اعلان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، وَالْجُوعِ، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور مال کم کر کے اور نفوس کم کر کے، اور پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ کن صبر کرنے والوں کو؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ، جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی ملکیت ہے اور ہم کو اللہ ہی کے طرف لوٹ جانا ہے۔ آج کل بہت معمولی سمجھ رکھا ہے لوگوں نے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ بس کہ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کیا ہے، یہ کتنا عظیم درس ہے۔ اس میں عقیدے سے متعلق دو عظیم عقیدوں کا بیان ہے۔ اس انا للہ و انا الیہ راجعون میں عقیدے سے متعلق دو عظیم چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک اس میں وہ اللہ رب العالمین کی ملکیت کا اقرار ہے، اللہ رب العالمین میرا مالک ہے، اللہ رب العالمین اس کا بھی مالک ہے جس کو اللہ نے لیا، اللہ رب العالمین میرا بھی مالک ہے،
اور آئندہ جو آنے والے ہیں وہ سب اللہ رب العالمین کی ملکیت ہیں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اتنا ہی نہیں بلکہ آسمان اور زمین یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین ہی کی ملکیت ہے۔ اور یہ جو ہے اللہ رب العالمین یرثھا من یشاء، اس کا وارث جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین کو بنا دیتا ہے۔ تو گویا کہ اس میں پہلا جو ہے عظیم عقیدے کا درس ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی ملکیت کا اقرار ہے، اور دوسرا عظیم عقیدہ جو اس آیت کریمہ میں ہے، اس دعا میں ہے، وہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ ہم کو اللہ رب العالمین ہی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ یعنی وہ اقرار کرتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں نہیں رہنا، ہمیں یہ دنیا چھوڑنی ہے، ہمیں یہ دنیا جو ہے کیا کرنی ہے، اس دنیا کو الوداع کہنا ہی کہنا ہے۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا احبب من شئت فانک مفارقہ، آپ محبت کر لیں جس سے کرنا چاہتے ہیں، دوستی بنا لیں جس سے دوستی بنانی ہے، لیکن دن آئے گا فانک مفارقہ، آپ کو داغ مفارقت اس کو دینا ہی دینا ہے، آپ کو داغ مفارقت ضرور دینا ہی دینا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس میں آدمی جو ہے کیا کرتا ہے، آدمی اس میں اس عظیم عقیدے کا اقرار کرتا ہے کہ ہم سبوں کو اللہ رب العالمین کے پاس واپس جانا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ تو گویا کہ یہ آزمائش کا نہ آنا یہ ناممکن ہے، آزمائش آ کے رہے گی، آزمائش آتی ہے، لیکن آزمائش میں صابر رہنا، لیکن آزمائش میں ثابت قدمی اختیار کرنا، یہ ہے ایمان۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے بھائی، یہ کسی دنیا کی کسی انسان کا فیصلہ نہیں ہے، یہ کسی بڑے بادشاہ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ عظیم رب العالمین کا فیصلہ ہے، اس اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے جو واللہ قدیر، اللہ رب العالمین اندازہ لگانے والا ہے، اللہ رب العالمین فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی نے یہ ساری چیزیں جو ہے تیار کر رکھی ہیں، یہ اسی کے فیصلے ہیں۔ تو ان فیصلوں پہ صبر کرنا، فرماتے ہیں شیخ الاسلام آپ کو اللہ رب العالمین ان لوگوں میں سے بنائے کہ جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، اور جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ استغفار کرتا ہے۔ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ، بس بے شک یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ عنوان السعادہ، یہ سعادت مندی کا عنوان ہے، یہ سعادت مندی کی دلیل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ یہ سعادت مند ہے، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، کہ سعادت مند جو ہیں فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، جب تک کہ جنت باقی رہے گی تب تک وہ بھی رہیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ شُقُوا فَفِي النَّارِ، رہے وہ لوگ جو بدبخت ہیں، رہے وہ لوگ جو سعادت مند نہیں ہیں، فَفِي النَّارِ، تو وہ ناری جہنم میں ہوں گے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین باقی رہے گا، جب تک کہ جہنم باقی رہے گی تب تک وہ جہنم میں ہمیشہ باقی رہیں گے۔ تو یہ تین چیزیں جو ہے یہ سعادت کے عنوان ہے، سعادت کی نشانی ہے۔ اگر ایک شخص جب اس کو کوئی چیز ملتی ہے وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ نعمت جو مجھے ملی ہے فمن اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ جو مجھے انعام ہوا ہے، مجھے یہ جو نعمت ملی ہے، دنیاوی نعمتوں میں سے کوئی نعمت مجھے ملی ہے، دنیا یا آخرت جو بھی نعمت مجھے ملی ہے یہ اللہ رب العالمین کے فضل سے ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے میرے قسمت میں لکھ دی تھی، یہ مجھے ملی، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ شکر بجا لاتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیرا شکر تو نے مجھے نعمت دی، وہ اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے کہ تو نے یہ نعمت مجھے دی۔ اور وَإِذَا اُبْتُلِيَ، جب اس کو آزمایا جاتا ہے صبر، تو یہ صبر کرتا ہے، وَإِذَا اُبْتُلِيَ صبر، اور جب یہ آزمائش اس کی جاتی ہے، اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کیا ہے، صبر کرتا ہے۔ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، اور جب یہ کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ ساتھ ہی استغفار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، بے شک کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں،
جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو اللہ کی حدود کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا وتیرہ یہ ہے، ان کا اخلاق یہ ہے، ان کا کردار یہ ہے، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان ان کو مس کرتا ہے، جب شیطان ان کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ کبھی شیطان کی رو میں بہہ جاتے ہیں، تذکروا، ان کو یاد آتا ہے، اور جب ان کو یاد آتا ہے ارے ہم نے تو شیطان کی پیروی کی ہے، ہم نے تو اللہ کو نافرمانی کی ہے، اللہ کی، ہم نے اللہ رب العالمین کو تو بھلا دیا ہے، ہم نے تو یہ برائی کر کے کیا کیا، ہم نے یہ شیطان کی پیروی کر کے اللہ رب العالمین کو ناراض کیا ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو وہ پھر بصارت حاصل کرتے ہیں، وہ جاگ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ سارے اعمال جو ہیں وہ بڑے ڈھنگ سے، بڑے اچھے انداز سے انجام دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں شیخ رحمہ اللہ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ عنوان السعادہ، یہ تینوں چیزیں یہ سعادت، نیک بختی کا عنوان ہے، یہ نیک بختی کا عنوان ہے۔ میں پھر دہراؤں گا ان کا معنی، ان کلمات کا۔ فرماتے ہیں شیخ رحمہ اللہ اسأل اللہ الکریم، میں اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہوں، الکریمہ، جو کرم والا ہے، رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا رب ہے، جو عرش عظیم کا پالنے والا ہے، ان یتولاک، کی اے طالب علم، اے علم سیکھنے والے، اے قواعد اربعہ کو پڑھنے والے، ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تمہارا ساتھی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ تمہارا ولی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا، اور یہ کہ آپ کو مبارک بنائے، اللہ آپ کو بابرکت بنائے، اللہ آپ کو بابرکت بنائے، اینما کنت، جہاں بھی آپ ہوں، جہاں بھی آپ رہیں آپ بابرکت رہیں، وَأَن يَجْعَلَكَ، تیسری دعا، وَأَن يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُوتِيَ شَكَرَ، کہ آپ کو ان لوگوں میں سے بنائیں کہ جب ان کو دیا جاتا ہے تو وہ شکر کرتے ہیں، وَإِذَا أُبْتُلِيَ صبر، اور جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو وہ صبر کرتے ہیں، وَإِذَا أَذْنَبَ، اور جب وہ گناہ کرتے ہیں، استغفر، تو گناہ کرتے ہیں، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ عنوان السعادہ، کیونکہ یہ تین چیزیں یہ سعادت کا عنوان ہے، یہ سعادت کا نشان ہے، تو آپ کو اللہ رب العالمین انہی میں سے بنائے۔ اور اس کے بعد شیخ الاسلام رحمہ اللہ وہ بیان کریں گے مضمون کتاب، یہ شروع میں دعا، آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، شیخ رحمہ اللہ کی یہ دعا ہم لیں گے، اور ہم عزم بالجزم ہو کر انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھیں گے، ہم اس کتاب کو عزم بالجزم سے پڑھیں گے، اس نیت سے پڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو غلطیاں ہمارے اندر ہیں ان کو دور فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانکے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نوازشوں سے مالا مال فرمائے، اللہ رب العالمین آخرت میں ہم کو کامیاب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک۔ شاید کچھ لمحات باقی ہیں، اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو وہ سوال کر سکتے ہیں۔